الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام کا آج کی ہمارے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، تازگی کے ساتھ رکھے، آمین۔ تمام کی تمام وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے اس روح زمین پر اپنے مومن بندوں کے لیے اتاری ہے، اللہ ان تمام نعمتوں کو ہمارے حق میں بھی اللہ ڈال دے، آمین۔ جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، پچھلے درس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، درود ان پر، سلام ان پر۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہم درس کے دوران انشاءاللہ جب آپ کا واقعی دل آج کے ٹاپک کو سننے کے بعد یا سننے کے دوران اپنے دل میں ایک گرو محسوس کرے نا، مجھے ہاتھ بتانا اور ہم اسی وقت رک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یا اس ٹاپک کو بیان کرنے کے دوران میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ کہہ دوں گی درود ان پر، سلام ان پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تعلق کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کا تعلق ہے، رائٹ؟ یا ایھا الذین آمنو، یہی تعلق ہے جو مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے، کیونکہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے نبی ہے۔ تو میرا اور آپ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کی وجہ سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کی وجہ سے ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں پڑھا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اس دنیا میں عزت کیوں دی جائے؟ رائٹ؟ ایک بہت بڑا سوال ہے نا۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کو ایک دلیل دیتی ہوں، اور واللہ یہ ٹاپک تیار کرتے وقت سب سے پہلے جب میں نے اس ٹاپک کو تیار کیا نا، کرنے کے بعد میرے دل نے ایک قسم کا سکون محسوس کیا، اور میں نے اللہ رب العالمین کو کہا الحمدللہ الحمدللہ، واللہ اللہ آج میں واقعی اپنے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس کر رہی ہوں، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ یہ ٹاپک سننے کے بعد اپنے دل میں ضرور وہ ٹھنڈک محسوس کریں گے جو میں نے کل اس ٹاپک کو بناتے وقت تیار کیا تھا، اپنے دل میں محسوس کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی لیے کرنی ہے، اس کے لیے یہ ایک دلیل کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو اپنے خالق سے جوڑا، میرے اور آپ کے مالک سے جوڑا، مجھ کو اور آپ کو ہماری زندگی کا مقصد بتلایا، ہماری لائف کا پرپس کیا ہے وہ مجھ کو اور آپ کو بتلایا۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا تو شرک کے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، رائٹ؟ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے۔ وہ توحید کا قلعہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ٹھہرا کیا تھا، کعبۃ اللہ، وہی کعبۃ اللہ کو 360 بتوں کا گڑھ بنا چکے تھے یہی لوگ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کے گڑھ کو توحید کا قلعہ واپس بنا کر گئے۔ اللہ اکبر! قلعہ توحید کا تھا، بنایا اس کو شرک کا گڑھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اسی شرک کے گڑھا کو مٹا کر کیا کیا؟ توحید کی سب سے بڑی نشانی کو ثابت کر کے بتایا، رائٹ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء آئے
وہ تمام کے تمام انبیاء کے آنے کا مقصد یہی ہے نا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے، ہے نا، اور تمام انبیاء نے یہی کام کیا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، مجھ کو اور آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، مردوں کے مقابل میں عورتوں کو زیادہ محبت کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی آئے تھے، اس دنیا میں بھیجے گئے، اس وقت جب کوئی عورت اگر پیدا ہوتی، کوئی لڑکی پیدا ہوتی، تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہوتا تھا؟ اس کے لیے خبر کھود دی جا چکی ہوتی تھی۔ ہمارا حال یہ تھا، پیدا ادھر ہوئے اور ادھر ہماری خبر کھود دی گئی ہم کو دفن کرنے کے لیے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات لوگوں کو بتلانے لگے، تو پھر مجھ کو اور آپ کو سب سے بڑا جو حق ملا نا، وہ جینے کا حق ملا۔ اسی لیے مجھ کو اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے مردوں کے مقابل میں۔ وومنس رائٹ میں سب سے پہلے جینے کا حق ہے، اور وہ ہم کو اسلام دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو یہ حق دیا، رائٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان کہ انہوں نے مجھ کو اور آپ کو اپنے رب سے جوڑا۔ اس لفظ کو یاد رکھ لیجئے، کس سے جوڑا؟ میرے اور آپ کے خالق، مالک، رب کائنات سے جوڑنے والا اگر کوئی نبی ہے مجھ کو اور آپ کو، تو وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ان پر، سلام ان پر۔ درود کے معنی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ درود کا مطلب ہے تعریف کرنا، شکریہ ادا کرنا، دعا کرنا، بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا۔ کس پر درود ہو؟ اس نبی پر جس کو ہم جانتے ہی نہیں، ہے نا۔ ہم تعریف کریں گے، شکریہ ادا کریں گے، ان کے احسانات جو مجھ پر اور آپ پر ہے، وہ احسانات کو یاد کریں گے، ان کو جانے بغیر یہ پاسبل ہے؟ درود، دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا، یہ ہے درود۔ آج واقعی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور ہمارا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے، اور پہنچایا جاتا ہے حدیث کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی بندہ درود پڑھتا ہے نا، اس کا درود اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے۔ اب کیسا پہنچاتے؟ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ ہم کو جتنا بتلا دیا گیا، ہم کو اس پر ایمان لانا ہے۔ اب اگر ہم واقعی درود پڑھنا چاہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کرنے کے جو دعوے کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے آج ہم دیکھیں گے وہی نبی جس پر مجھ کو اور آپ کو درود پڑھنے پر اتنے بڑے اجر کا مستحق بنایا گیا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کردار کی کچھ جھلکیاں، جس کو جاننے کے بعد جب ہم درود پڑھیں گے نا، وہ درود اور اب کے درود میں زمین اور آسمان کا فرق رہے گا۔ آج ہم جو درود ابراہیم جو پڑھتے ہیں نا، اور درود کے تعلق سے اس بات کو یاد رکھ لیجئے، درود ان پر، سلام ان پر۔ سلام ان پر مطلب سلام پڑھنا نہیں ہے، سلامتی ہے ان پر، کیونکہ درود ابراہیم میں ہم وہی دعا کرتے ہیں نا۔ سلام ان پر بولتے سلامہ ٹھوکنا نہیں ہے، جس طریقے سے آج ہمارے کچھ ایسے لوگ جو علم سے بہت دور ہے، جہالت کے اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو اس گمراہی سے نکالے، اور صحیح دین اسلام کی اللہ ان کو توفیق اور سمجھ عطا کرے، فہم عطا کرے، آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج ہم جو درود پڑھتے ہیں نا، وہ روکھا سوکھا، سوکھی تصویر جس کے اندر جان نظر نہیں آتی نا، وہ درود پڑھتے ہیں ہم، جس میں نا احساس، جذبات، کشش محسوس نہیں ہوتی۔ ٹاپک سننے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کسی کے دل کے اندر وہ احساس، وہ جذبات، وہ کشش پیدا کر دے جو واقعی ہونی چاہیے، جو صحابہ کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو آج کے ہم ٹاپک میں دیکھیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جھلکیاں، درود ان پر، سلام ان پر پہ انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر میں آپ لوگوں کے درمیان 4 چیزیں رکھوں گی۔ پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کیسی تھی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کچھ صفات ہم اس کے اندر دیکھیں گے. اتنے خوبصورت اخلاق آخر تھے کیسے ہیں. تیسری چیز ہم اس کے اندر دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کس طرح کیا کرتے تھے, گفتگو کیسی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ ہم ان پر درود پڑھ رہے ہیں نا, ان پر سلام بھیج رہے ہیں, ہم درود پڑھ رہے ہیں, ہم ان کے پر رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے. اور پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے تیسری چیز آج کے ہمارے درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو کر کے کیا گئے, کیا کام کر کے گئے. اور چوتھی چیز دیکھیں گے اس درود کی فضیلت کیا ہے. انشاءاللہ ایک دو فضیلتیں آپ کے درمیان رکھوں گی, اور آخر میں ایک جیتی جاگتی مثال جو درود پڑھنے کی وجہ سے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ. جیتی جاگتی مثال آپ کے درمیان ایک رکھوں گی آخر میں, لاسٹ میں. تو سب سے پہلے چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا. لکھیے اس بات کو, پوری سیرت پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پرسکون اور اطمینان والا ہوا کرتا تھا. کیسے؟ پرسکون اور اطمینان والا. چھچورا پن, چلانا, پکارنا, پریشانی, دکھ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تو سامنے والا وہ اطمینان اور سکون محسوس کرتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھا. اور دشمن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تو ایک رعب اس کے دل میں پیدا ہو جاتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی, پرسکون اور اطمینان والا چہرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں آپ کے درمیان رکھنے والی ہوں نا, تو اس کے اندر اس بات کو یاد رکھنا, ہم اس بات کی بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا نا, وہ چہرے کا اپیرینس کیسا تھا. ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپریشن کیسا تھا, کیونکہ اپیرینس میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں کر سکتے, کوئی کسی کا اختیار نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی آنکھیں, خوبصورت ناک, خوبصورت چہرے کہ خوبصورت گال, خوبصورت پیشانی, خوبصورت بال, ہم سب کو معلوم ہے. اس دنیا میں انسانیت میں سب سے پیارا چہرہ اگر کسی کا تھا تو وہ کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کیونکہ خود اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا, یوسف علیہ السلام جس کے بارے میں ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی. جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیتی اور ان کو احساس نہیں ہوتا. جب یہ بات اماں عائشہ نے سنا تو اماں عائشہ نے کہا کہ اگر وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کاٹ لیتی. اتنی خوبصورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب خوبصورتی کے بارے میں اگر ہم ذکر کریں گے تو ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہوگا. ہاں, محبت آئے گی یقیناً, ظاہری خوبصورتی سے بھی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو اور آپ کو بہت محبت ہے, ہم جانتے ہیں اس بات کو. ہر خوبصورت چیز کو دیکھنے پر دل میں محبت پیدا ہوتی ہے, یہ فطرت ہے انسان کی. لیکن ایکسپریشن, انسان کا چہرہ اس کو نہیں بناتا, اس کے ایکسپریشن اس کو بناتے ہیں. سکون اور اطمینان, یہ بہت بڑی کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا یہ سکون اور اطمینان میرے اور آپ کے پاس بھی ہے؟ ایکسپریشن بہت اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک چہرے کی مسکراہٹ, ایک ایک سیکنڈ کی کیا گیا عمل میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کی دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریشانیاں تھے, دکھ تھی, مصیبتیں تھے, اتنی تکلیفیں تھے کہ روح زمین پر ان سے زیادہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالا گیا, لیکن چہرے پر کیا ہے؟ سکون اور اطمینان. اللہ اکبر, کردار میں ان کے سکون اور اطمینان تھا. اور آج ہمارے پاس میں اور آپ انہی کے امتی ہے. آج جتنا ٹاپک ہم سنیں گے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہر صفت پر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ یہ صفت تو ہمارے اندر بھی پیدا کر رہے ہیں کیونکہ یہ میرے نبی کی صفت ہے. دعا کریں گے نا انشاءاللہ.
اطمینان، پرسکون چہرہ ہمیشہ. مکے کے حالات میں کیا مشکلیں نہیں آئی بولو؟ کتنی مشکلات نہیں آئی. جنگوں کے وقت کتنی پریشانیاں نہیں آئیں. دشمن کا ڈر کتنا تھا، لیکن چہرے پر سکون اور اطمینان. یہ مجھ کو اور آپ کو بہت بڑا درس دیتا ہے. ہماری لائف میں اگر تھوڑی سی مصیبت آ گئی، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، تو ہمارے چہرے چڑچڑاہٹ پن کا اظہار کرتے ہیں. چہرے کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا کہ یہ پریشان ہے، یہ مصیبت میں، یہ دکھ میں. چہرہ تو چھوڑ دیجئے، آج ہماری زبانیں کھل جاتی ہے، میں کیا کروں، میں پریشان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دکھڑا کسی کو سنایا نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے چہرے کو ہمیشہ لوگوں کے لیے تر اور تازہ رکھتے تھے، محبت بھرا رکھتے تھے، چاہے کتنی ہی تکلیف اندر کیوں نہ. یہ صفت میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. چہرہ انسان کا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، رائٹ. انسان کی پوری کیفیت انسان کے چہرے سے معلوم ہو جاتی. یہ سائنٹیفکلی پروو ہے. اور FDT ایک کورس ہوتا ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ FDT فیس ڈائگنوس ٹریٹمنٹ، جس کی میں خود ایک اسپیشلسٹ ہوں. فیس ڈائگنوس ٹریٹمنٹ یعنی فیس کو دیکھ کر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور آپ کو یہ تھراپی 1450 سال پہلے ہی دے کے چلے گئے. انسان کی آنکھیں، انسان کا چہرہ اس کی پچھلی زندگی کے تمام چیزیں بیان کر دیتی ہیں. اس کی کیفیت سے معلوم ہو جاتا نا کیا ہے، کیسا ہے وہ، کس حال میں. اللہ کے نبی نے مجھ کو اور آپ کو ان کی زندگی سے یہ درس دیا کہ ہمیشہ اطمینان والی زندگی گزارو، پرسکون زندگی گزارو. اور یہ اطمینان اور پرسکون کب آتا ہے؟ جب زندگی میں اللہ ہوتا ہے، اور اللہ ہی سے جوڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. رائٹ. زندگی میں اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ الفاظ میرے اور آپ کی زبان پر ہوتے ہیں. غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو کیا ہمارے چہرے پر سکون اور اطمینان ہے؟ اگر نہیں ہے تو لا لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا پیارا تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کے اندر جو ایکسپریشن ہے وہ میرے اور آپ کے اندر بھی آ سکتا ہے. آ سکتا نہیں آ سکتا؟ وہ چہرہ تو ہم اختیار نہیں کر سکتے، لیکن وہ چہرے پر جو تازگی تھی، وہ تازگی ہم ہمارے اندر لا سکتے ہیں، اطمینان کی صورت میں، پرسکون کی صورت میں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں ہم نے ایک چیز دیکھ لی، اور ایک چیز پوری چیزوں کو بیان کر دیتی. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی کا ہاتھ کیسا تھا، انگلیاں کیسے تھے، ناخن کیسے تھے، پیر کیسے تھے، پیر کے انگلیاں کیسی تھی، تلوے کیسے تھے. ہم کو شریعت کے اندر یہ چیزیں اگر ہم بولیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں نہیں ہوگا. ایکسپریشن اگر ہم رکھیں گے تو اس سے میری اور آپ کی سیرت کے اندر آئے گا انشاءاللہ فرق، بہت بڑا فرق آئے گا. تو یہ پہلی چیز نوٹ کر لیجیے. دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں دو چیزیں آپ ملا لیجئے، گفتگو کا انداز اور اخلاق، دونوں چیزیں ہم ایک ساتھ دیکھیں گے. چار چیزیں ہم کو رکھنی ہے نا اخلاق میں. آپ سے میرا آپ سب کا سوال ہے، خوبصورت اخلاق کس کے ہوتے ہیں؟ بہترین اخلاق کس کے ہوتے ہیں؟ لکھیے. چار چیزیں جس کے اندر ہو نا، سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق اس کے مانے جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز، بڑی عقل جس کے پاس ہو، گہری فکر جس کے پاس ہو، جو صحیح رائے دیتا ہو، زبردست رائے دیتا ہو، اور جس کے پاس فراست ہو. یعنی بات کرتا ہے تو اتنا فصیح اور بلیغ انداز میں کہ سامنے والا کم وقت میں ایک بڑی بڑی باتوں کو سمجھ جائے. اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. اللہ اکبر. بڑی عقل کی اگر ہم بات کریں، حجر اسود کا مسئلہ جانتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے جب کعبۃ اللہ بنایا جا رہا تھا، کعبۃ اللہ پورا ڈھا چکا تھا نا، پھر سے اس کو تعمیر کرنے کے لیے حجر اسود کا جو مسئلہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا زبردست کام کیا. یہ بڑی عقل والے لوگ ہی کر سکتے ہیں. گہری فکر، ہم سب جانتے ہیں پوری سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری فکر سے
کی پوری مضبوط طریقے سے میرے اور آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. صحیح رائے, جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رائے لی جاتی تو زبردست رائے لی جاتی, ایسی رائے کے سامنے والا حیران اور پریشان ہو کے رہ جاتا. فراست, اللہ اکبر, جس کی گواہی خود مشرکین مکہ دیا کرتے تھے. یہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر آنی چاہیے. یہ میرے اور آپ کے نبی ہے, میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر میں درود پڑھتے, جس کے لیے ہم سلامتی بھیجتے ہیں. اخلاق کے اندر یہ پہلی چیز, خوبصورت اخلاق کے لیے چاروں چیزیں ہم کو ہمارے اندر پیدا کرنی ہوگی. اس کے بعد اگر آپ یہ چاروں چیزوں پر غور کریں گے نا, یہ چاروں چیزیں انسان کے اندر اگر ہوگی نا تو کبھی غافل نہیں ہوگا. گہری سوچ والا کبھی غافل ہوتا ہے؟ ورنہ آپ یہ کہیں گے گہری سوچ والا نیند میں پورا سو جاتا. نہیں سوتے. جس کے پاس واقعی گہری سوچ ہوتی ہے نا وہ کبھی غافل نہیں ہوتا. اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دشمن سے غافل تھے؟ کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھکنا پڑا, کبھی عاجز ہونا پڑا, کبھی کمزوری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا؟ نہیں, کبھی نہیں. اور یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جس کے پاس بڑی عقل ہوتی ہے, اونچی عقل ہوتی ہے, گہری سوچ, گہری سمجھ, گہری فکر اور صحیح رائے اور فراست. یہ چار چیزیں آ گئی نا تو انسان کبھی غافل نہیں ہوتا, کبھی اس کے اوپر کوئی دوسرا غالب نہیں ہو سکتا. اور آج یہی چیزیں ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے آج دشمن ہے نا مجھ پر اور آپ پر غالب ہے. یہ چار چیزیں نہیں ہونے کی وجہ سے. اخلاق میں یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز آئی ہے ثابت قدمی, ثابت قدم رہنا. یقیناً زندگی کس کو کہتے ہیں؟ زندگی جس کے اندر حالات اوپر اور نیچے ہوتے ہیں, نشیب اور فراز آتے ہیں نا. اگر ہمیشہ خوشی اگر رہے تو پھر اللہ کو کون یاد کرے؟ ہمیشہ اگر غم رہے تو پھر خوشی کا کون منائے؟ خوشی اور غم یہی تو زندگی ہے. بھاگ دوڑ اگر نہ ہوتی تو ایک جگہ تھم جانے والا تو انسان نہیں ہوتا, وہ تو مردہ کہلاتا ہے نا. اللہ اکبر. ثابت قدمی, ہر حال میں ثابت قدم رہنا اور دین کے معاملے میں ثابت قدم رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے, مکے کے 13 سال کیسا ثابت قدم تھے. اللہ اکبر. پتھر کا ہے طائف کے, لیکن پھر بھی ثابت قدم رہے. جسم سے خون نکلا تب بھی ثابت قدم رہے. ہمیشہ ہمت سے رہنا, حالات چاہے ہمارے ساتھ ہو چاہے ہمارے خلاف ہو, ہمیشہ ثابت قدم رہنا. یہ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت تھی, جس کی وجہ سے 23 سال میں مجھ تک اور آپ تک دین پہنچ چکا. اگر اللہ کے نبی ثابت قدم نہیں رہتے تو پھر جو دوسری قرآن کی آیت نازل ہوئی نا سورہ مدثر کی, تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کے پوسٹ سے ہٹا دیے جا چکے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ثابت قدم تھے. میرے اور آپ کے اندر اس خاصیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب حالات ہمارے مطابق ہو تب ہم خوش ہوتے ہیں, لیکن اگر حالات ہمارے خلاف ہو تو ہم وہ سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو مصیبت اور پریشانی آئی. یہ کوالٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. جنگوں کے وقت دیکھ لیجئے, بدر کا موقع ہے, لوگ کتنے تھوڑے ہیں, 313, اور ادھر اللہ 1000 کا لشکر. سوچیے آپ, ثابت قدم رہے. جنگ احد دیکھ لیجئے, جنگ جیتنے کے بعد بھی ہار گئے لیکن ثابت قدم رہے. ہر حال میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا, ہمت کے ساتھ رکھنا. میرا رب میرے ساتھ, یہ کوالٹیز پورے کب آئیں گے؟ جب ان کی زندگی میں کون رہے گا؟ اللہ رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا سپورٹ کس کا تھا؟ مجھ کو اور آپ کو بھی سب سے بڑا سپورٹ کس کا رہے گا؟ جب اللہ یہ دل اور دماغ میں رہے گا نا تب زبان سے نکلے گا اللہم صلی علی, اللہ رہے گا تب نکلے گا اللہم صلی علی, دل سے. ورنہ پھر وہی سوکی روٹی, بس سوکی تصویر جیسی ہوگی نا جس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہوتا, ویسا ہوگا پھر وہ. ٹھیک ہے. اخلاق میں دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی یہ دنیا کی لالچ نہیں تھی. لالچ, دنیا کی لالچ. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جس وقت نبی بنائے گئے,
خدیجہ بنت کبرا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مالدار تھی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے پاس اتنا مال اتنی دولت کہ اللہ کے نبی خود اور ان کی پوری نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھی، اتنی دولت. لیکن اللہ کے نبی کے دل میں یہ دنیا کی لالچ نہیں تھی. 1 روپیہ بھی اللہ کے نبی نے اپنے لیے نہیں رکھا. جنگیں ہوئی، جنگ بدر کو جیتے، جنگ حنین جیتے، غزوہ احد میں دیکھیے جیت کے ہار گئے، لیکن پہلی تو جیت ملی تھی. مال غنیمت کتنا آیا، فتح مکہ. جب جنگیں لڑی جاتی تو مال غنیمت بہت زیادہ آتا نا، رائٹ. لیکن آپ پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت آنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سب سے بڑا حصہ میرا ہوگا. اللہ اکبر. پورا بانٹ دیا. دنیا کی کوئی لالچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں تھی. اور آج ان کے امتی پورے خلاف ہو گئے، پورے خلاف. دولت کی لالچ، دنیا کی لالچ ایسی بھر گئی ہمارے دلوں میں کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہی. جب دل میں یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے نا تو پھر اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں کرتا. یہ حقیقت ہے. دنیا کی لالچ اپنے دل سے ہٹائیے، پھر اس کے بعد دیکھیے زندگی میں کیسا سکون اور کیسا مزہ آتا ہے. واللہ واقعی مزہ آئے گا. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے. اور جس کے دل میں محبت دنیا کی ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی کوشش کرتا ہے. اب اسٹیٹس چینج ہو چکا نا. کس میں؟ اسٹیٹس آج ہمارا واٹس ایپ کا چینج ہو چکا. کس میں؟ ہاں، اسٹیٹس واٹس ایپ آن کیجیے. یس، اپڈیٹ میں. یعنی کیا ہے؟ اپڈیٹ رہو، اپ ٹو ڈیٹ رہو. یہ ہے اس کا مطلب. دنیا کی لالچ سے دور مت بھاگو. یہ دنیا کا ایپ واٹس ایپ بھی چاہتا ہے. اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی چکر میں ہم اصل محبت جو ہونی چاہیے نا اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور یہ دنیا کی لالچ میں اپنے آپ کو بہتے ہوئے لے کر چلے جاتے. اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ رائٹ. اور اس کے لیے کوئی چیز کی تمیز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو یقیناً اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے کہا ہے. ہم کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے، غافل نہیں رہنا ہے ہم کو. کیونکہ میرا نبی اور آپ کا نبی غافل نہیں تھے کبھی، ہے نا. لیکن دنیا کی لالچ کو لے کر نہیں. دنیا جتنی میرے لیے ضرورت ہے اتنی ہی لے کر، جتنی ضرورت ہے اتنی. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسری خاصیت کیا تھی؟ بولیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت، مجھے مل جائے، میں اچھا رہوں، میرے پاس ہی سب کچھ ہو، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کم تھا، لیکن اتنی دولت، سب کچھ ہونے کے بعد، سب کچھ آنے کے بعد بھی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حالت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو زرا تھی وہ ایک یہودی کے پاس 3 کلو جو میں گروی رکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. یہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاصیت، ایک اور صفت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے دلوں میں اتنی زیادہ کیوں تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رہنے والے پورے لوگوں سے محبت کرتے تھے، پورے صحابہ سے محبت کرتے تھے. جب ایک دوسرے کو پلٹ کر دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، محبت ان کے چہرے سے ظاہر کرتے تھے. اسی لیے ہر صحابی کہتے تھے کہ مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ہر صحابی یہی بات کہتے تھے. کوئی صحابی یہ نہیں بولتے تھے کہ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور مجھ سے کم محبت کرتے ہیں.
کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں لیڈر ہوں, میں نبی ہوں, میں فلاں ہوں, لہٰذا میں آگے رہوں گا, تم لوگ پیچھے رہو. نہیں, ساتھ لے کر چلے. کتنا بڑا پیغام ہے یہ ہمارے لیے, ساتھ لے کر چلنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے نا, اور کوئی اگر انجان آدمی آ جاتا تو پہچاننا مشکل ہوتا کہ اس میں نبی کون ہے اور اس کے صحابہ کون ہیں. سب کو ساتھ لے کر سب سے محبت کرتے, کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں, سب سے محبت کرتے. ہر کسی کو لگتا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی صحابی ان سے دور جانا نہیں چاہتا, اور کوئی دور جاتا بھی ہے تو فوری پلٹ کے اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے. میں اور آپ بھی اللہ کے نبی کی امتی ہے. ہم بھی اپنے جو گراؤنڈ میں رہتے ہیں, ہمارے گھر میں ہو یا ہمارے دوستوں کا اگر کوئی ایک گروپ ہو یا جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں, سب سے محبت کرے, سب سے محبت کرے. اس کی غلطی ہے, اس کی ذات سے نفرت نہ کرے, اس کے عمل سے نفرت کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. ذات اور عمل بہت بڑا فرق ہے نا. بات آئی میری سمجھ میں؟ سامنے والے کا عمل جو ہے نا, وہ عمل غلط ہے تو اس کی ذات سے نفرت مت کرو, اس کے عمل سے نفرت کرو. اور ہم یہی دیکھتے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی اعرابی آتے, کبھی دیہات کے لوگ آتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چڑچڑاہٹ کا اظہار نہیں کرتے, غصے میں نہیں آتے, دھمکیاں نہیں دیتے, غلط کام کرنے پر ان کو جھڑکتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے میں انشاءاللہ آپ کے درمیان رکھوں گی کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو کون سی صفت چل رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہر ایک سے کیا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ ہر ایک سے محبت کرتے تھے, بڑوں سے, بچوں سے, بوڑھوں سے, ہر ایک سے. تو ہم کو بھی کیا کرنی چاہیے؟ ہاں, محبت مطلب محبت کا وہ معیار نہیں ہے جو کہ آج گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں رہتا ہے, وہ ادھر چلے جائیں گے. نہیں تو آج نوشن باجی بولے سب سے محبت کرنا بولے, اسی لیے سب کو آئی لو یو بولتے ہوئے جا رہے ہیں. نہیں, سوری, ایسا نہیں ہے. محبت یعنی ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا, اچھے سے گفتگو کرنا, اچھے سے بات کرنا. ان کو کوئی ضرورت ہے تو اس کو پوری کرنا, کیونکہ محبت میں انسان کیا کرتا ہے, سامنے والے کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے نا, تبھی جا کے دلوں میں اور زیادہ محبت بڑھ جاتی. ٹھیک ہے, اس کا غلط مطلب نہیں لینا, بالکل بھی نہیں لینا. ٹھیک ہے. ہاں, اس کے بعد آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صفت, اللہ کے نبی کے اندر حلم اور بردباری تھی. یہ پورے کوالٹیز مجھ کو اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ میں اور آپ کس کے امتی ہے؟ زور سے بولو. اس پر ایک مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لو, زور سے پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلم اور بردباری. حلم کس کو کہتے ہیں, بردباری کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ حلم, علم الگ ہے, حلم الگ ہے. ہا لام میم, حلم یعنی آپ کو اگر جھگڑے کا موقع مل جائے اور بات آپ کے حق میں ہو, سامنے والا واقعی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہو اور آپ کے پاس پورا موقع ہے اس کو پوری طرح نچوڑنے کا, اور اس وقت آپ فائدہ نہ اٹھاتے ہو, اس کو معاف کر دیتے ہو, درگزر کرتے ہو, اس کو کہتے ہیں حلم. بردباری, بڑاپن کا اظہار کرنا, سامنے والے کو معاف کر دینا, نرمی اختیار کرنا, سخت الفاظ سے گریز کرنا, یہ حلم اور بردباری. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. کئی موقع آئے, دشمن سامنے تھے, تب بھی ان کو معاف کر دیا. فتح مکہ, قریش نے کتنی تکلیفیں نہیں دی تھی اللہ کے نبی کو, مکے سے نکال دیا. وہ مکہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی ہجرت کے موقع پر تھوڑی دور جا کر کہتے اے مکہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن ان قریش کی وجہ سے مجھے تجھ کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. اتنی محبت مکے سے. اور وہی مکے والے, وہی قریش
کو معاف کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت, حالانکہ پورا کا پورا مکہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ کے ہاتھ میں. حلم, بردباری لے سکتے ہیں نا واپس, جو ان لوگوں نے کام کیے ان تمام چیزوں کا بدلہ لے سکتے ہیں نا, طاقت ہے, تمام کی تمام چیزیں اویلیبل ہے, سامنے والا بھی اس بات کو مانتا ہے, آپ اپنے دل کی بھڑاس پوری کر سکتے ہیں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش سے کہا آج تم کیا سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو تمام کے تمام قریش نے کیا کہا؟ ہم کو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, ہے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو اپنی نظریں اٹھا کر نہیں داخل ہوئے کہ آج میں نے مکے کو فتح کر لیا. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوتے ہیں نا فتح مکہ کے وقت, اپنی نظروں کو جھکا کر داخل ہوتے ہیں, اس وجہ سے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی تو آج اپنی نظریں اٹھا کر چل رہا ہے. نہیں, نظریں جھکا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ, سب کچھ ہمارے پاس ہے اس کے باوجود بھی عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرے, یہ بہت بڑی صفت ہے. واقعی واللہ یہ بہت بڑی صفت ہے. معاف کر دینا, درگزر کر دینا, حالانکہ بدلہ لینے کی طاقت ہے اس کے بعد بھی معاف کر دینا, یہ ہے حلم اور بردباری. ہم جانتے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور ایک دیہاتی آیا اور آ کر کیا کرتا ہے؟ پیشاب کر دیتا. کہاں پر؟ مسجد نبوی میں. صحابہ بیٹھے ہوئے, صحابہ غصے میں آ جاتے, تیز میں آ جاتے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑو. اللہ کے نبی کہتے رک جاؤ, تھوڑی دیر رک جاؤ, کچھ بھی مت بولو, رک جاؤ, اس کو اپنا پہلے کام مکمل کرنے دو, پورا کرنے دو. جب وہ دیہاتی پیشاب کر کے پوری طرح جب وہاں سے ہٹ جاتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے, جاتے, جا کر ایک لوٹے میں پانی لاتے اور لا کر جہاں پر اس نے پیشاب کیا تھا اس کو وہاں پر مارتے اور پوری کی پوری طرح کلین کر دیتے, اور اس کے بعد اس کو جا کر کہتے یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے, تم نہیں کرنا. اب آپ سوچو, اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار سکتے تھے, اس کی گردن اڑا سکتے تھے, یہ اللہ کا گھر ہے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو, لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ دوبارہ یہاں پر یہ کام نہیں کرنا. اتنے سہل اور بہترین انداز میں اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر, یہ ہے حلم اور بردباری. ہمارے گھر کے سامنے اگر کوئی لا کے کچرا بھی ڈال دے, اس کی اتنی ہمت ہمارے گھر کے سامنے لا کے ڈالتے ہیں, تمہارے گھروں کے سامنے ڈال لو. نہیں, ہمارے گھر میں یہ کام کر, تمہارے گھر میں کر لو. حلم اور بردباری اگر یہ ہمارے اندر آ جائے نا, خاندانوں کے خاندان سدھر جائے. رائٹ, خاندانوں کے خاندانوں میں محبتیں پیدا ہو جائے, نفرتیں ختم ہو جائے. اگر یہ صرف ایک چیز اگر آ جائے. آج لڑائی اور جھگڑے کس وجہ سے؟ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, اب دیکھتے ہم کیا کرتے ہیں. ہم جب کمزور تھے ہمارا فائدہ اٹھا رہے تھے نا, یہی الفاظ رہتے ہیں نا آج. اپنے اندر حلم اور بردباری پیدا کرو, کیونکہ یہ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ صفت ہے. میرے اور آپ کے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آئیے, کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی نا. 6ویں چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی شدید پابندی کرتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں, اس کو ہر حال میں نبھاتے. جنگ بدر کے موقع پر دو صحابی کا واقعہ ہے کہ دو صحابہ جو تھے وہ لڑتے 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 مشرکین مکہ کے اندر آ گئے, اور مشرکین مکہ کے کوئی سردار نے ان سے کہا, ان کی گردنیں, صحابہ کی گردنیں مشرکین مکہ کی تلوار کے نیچے آ گئی. اور جو مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا اس نے کہا کہ اگر تم اگلی جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے, یعنی تم نہیں لڑو گے, تو میں آج تم دونوں کی گردنوں کو چھوڑ دوں گا. وہ 2 صحابہ نے کہا ٹھیک ہے, ہم نہیں لڑیں گے, اور وہ مشرکین مکہ کا جو سردار تھا اس نے چھوڑ دیا. جنگ احد کا واقعہ آیا, موقع آیا, وہ 2 صحابی آئے کس کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ بدر میں ہم نے ایک مشرکین مکہ کے ایک سردار کو یہ بات کہی تھی, یہ وعدہ دیا تھا کہ اگلی بار جب جنگ ہوگی تو ہم اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو نبھاؤ. بات آئی سمجھ میں؟ جو دوسروں کے وعدے کی پابندی کروانے والا نبی خود کتنا پابند ہوگا سوچئے. مکے کے مشرکین بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ نبی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کہتے ہیں تو اس بات کو پورا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وعدہ پورا نہیں کرتے بلکہ اگر اللہ کے نبی سے کوئی وعدہ توڑتے تو اس کی سخت مخالفت بھی کرتے ہیں. وعدہ نبھاتے بھی تھے اور وعدہ جو توڑتا اس کو چھوڑتے بھی نہیں تھے. یہ تھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت. بات آئی سمجھ میں؟ یہود کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں، رائٹ؟ مدینے میں یہودیوں کو نکالنے کی جو وجہ تھی یہ دونوں قبیلے یہود کے کیا تھی؟ وعدہ خلافی تھی. ان لوگوں نے وعدہ خلافی کیا تھا، اسی لیے ان سے جنگ کی گئی. اللہ کے نبی وعدہ کرتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ کرتے تو اللہ کے نبی اس وعدے کی پابندی کرتے، اور اگر کوئی وعدہ توڑتا تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے. بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں سے جنگ کی وجہ کیا تھی؟ یہی وعدہ خلافی. فتح مکہ ہوا نا. فتح مکہ کس وجہ سے ہوا معلوم ہے؟ صلح حدیبیہ کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ توڑا گیا تھا. وعدہ توڑنے والے کو اللہ کے نبی نے چھوڑا، فتح مکہ کے لیے تیاری کر لی. یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. لیکن آج ہمارے پاس آپ کس کو بھی مت بولو. ہاں نہیں بولتی، میں کس کو بھی نہیں بولتی. بولیے آپ کیا بات ہے، ایسا ہوا انہوں ایسا کرے انہوں یہ کرے، آپ کے پاس رکھنا یہ بات کو. ہاں ٹھیک ہے، انہوں ہٹتے آپ کو معلوم ہے انہوں آپ کے بارے میں کیا بولے، مگر کس کو بھی نہ بولنا بولے. انہوں آپ میرا نام نہ کھولو مگر میں آپ کو یہ بات بولتی نہیں. یہی ہے نا آج ہمارے اندر. اللہ اکبر، کتنا بے دردی سے آج ہم وعدوں کو توڑتے ہیں. جنگ میں لڑنا ہے لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ زبان دے دی کہ ہم اگلی جنگ میں نہیں لڑیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنے وعدے کو پورا کرو، پورا کرو. جنگ احد میں اللہ کے کتنے کم لوگ تھے؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کیا کرا؟ اپنے 300 لوگوں کو واپس لے کے چلے گیا. 700 لوگ تھے صرف. 300 لوگ چلے جانے کے بعد بھی صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس میں سے 2 صحابی جنہوں نے وعدہ کیا تھا جنگ بدر میں، تو اپنے وعدے کو پورا کرو. وعدہ نہیں توڑنا، بھروسہ ٹوٹ جائے گا انسان کا. کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے وعدے اللہ اکبر ڈھکوس لے، ٹوٹے پھوٹے، پرانا کپڑا جس طریقے سے بوسیدہ ہو جاتا نا، ہماری زبانیں آج وعدے کو لے کر اس طرح بوسیدہ ہو چکی. مجھے بتاؤ ہمارے اطراف رہنے والے کوئی ایک بندہ آپ کی زندگی میں ایسا ہے جس کی آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ فلاں فرینڈ میری، فلاں دوست میری، فلاں بہن میری، فلاں آنٹی میرے، اگر میں ان کو کوئی بات بولوں تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کوئی آج ایک ایسے باقی رہے؟ ہر ایک کو ڈر لگا ہوا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا لیکن وعدہ وہ توڑ سکتے ہیں. ہر ایک کو ڈر ہے. اسی لیے وعدہ پہلی بات کسی سے لو مت، اگر ہم نہیں نبھا سکتے اس کو تو. اور اگر وعدہ کرتے بھی ہے تو اس کو نبھاؤ، کیونکہ راز اس وقت تک آپ کا غلام ہوتا ہے جب وہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اور اگر وہ راز آپ کا کسی اور کے پاس چلا گیا تو آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں. یہ میرے الفاظ کو یاد رکھ لینا. آپ کی کوئی دل کی بات، آپ کی کوئی زندگی کی بات جب تک آپ کے اندر ہے نا، وہ آپ کے غلام ہیں. اور اگر وہ بات کسی اور کے پاس چلی گئی تو آپ اس کے غلام ہو جائیں گے. ڈر لگے گا آپ کو. وعدہ پہلے تو کرو ہی مت اگر آپ نہیں نبھا سکتے، اور اگر نبھا سکتے ہو تو ایسے لوگوں سے کرو جو واقعی وعدے کی شدید پابندی کرتے ہو. اور اگر آپ کا کوئی وعدہ توڑے تو اس کو چھوڑو بھی مت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا تو ہم کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آئیے، کیونکہ میں آگے زیادہ لینتی نہیں جانا چاہتی، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے درمیان رکھنی ہے. اس کے بعد 7ویں صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حکمت اور دانائی بہت زیادہ بھری ہوئی تھی. حکمت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کب، کیا، کہاں،
کیسے کرنا ہے وہ پرفیکٹ انداز میں کرنا، اس کو کہتے ہیں حکمت. کب کہاں کتنا بولنا ہے، اللہ کے نبی اتنا ہی بولتے تھے. فالتو کی گفتگو نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت کو اختیار کرنا. کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے، آپ وہاں پر جا کے اگر حیدرآبادی ڈائری سے لگا کر بیٹھ لیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ تھپڑا دے کے باہر نکالیں گے، رائٹ؟ جہاں جو جیسا کام کرنا ہے بالکل اس کے پرفیکٹ انداز میں کرنا، اس کو کہتے ہیں حکمت. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت بہتر انداز میں ڈالی تھی یہ صفت. آج ہم کو بھی ضرورت ہے اس کی، حکمت کو اختیار کرنا. جب جہاں جو بولنا ہے، جس کی ضرورت ہے نا وہی بولنا. ورنہ ہمارے پاس ہوتا کیا، لڑائی پوری لڑ لیتے، گھر میں جا کے بولتے جو مجھے یاد نہیں آیا جی، وہاں پر وہ بات بولنا تھا، مجھے وہاں یاد آنا تھا، تھپڑ دیتا تھا، اچھا تھپڑ دیتی تھی، اچھا بولتے نا. لڑائی کے بعد یاد آنے والا تھپڑ خود پہ مار لینا بہتر ہے. جس وقت جو بات بولنا ہے وہی بات بولنے سے اگر فائدہ ہے تو بولنا، یہ تو نہیں بولنا. یہ حکمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ تھی. ہمارے پاس نہیں، آلتو فالتو، ہاں چلو بہت ہوا، وہ ایسا ہوا تھا، وہ ویسا ہوا تھا، ایک بات نکلی 100 باتیں کھرید کے نکالتے پیچھے سے نا. وہ ہمارے اندر صفت نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد کی چیز دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کرتے تھے. گفتگو بات کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اتنا آہستہ کرتے کہ سامنے والے کو سنائی نہیں دیتا، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخ کے چلا کے زور زور سے بات کرتے. ایسے بات کرتے کہ سامنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھ سکتا تھا، محفوظ کر سکتا تھا، گن سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کیا 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 کہہ رہے ہیں. کہاں اللہ کے نبی نے کوما دیا، کہاں اللہ کے نبی نے اسٹاپ دیا، کہاں اللہ کے نبی نے تھوڑا سا گیپ دیا. ایک ایک چیز کو سامنے والا محسوس کر سکتا تھا. اس طرح گفتگو کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہماری گفتگو ایک نمبر فالتو کی گفتگو ہے. کبھی اپنی گفتگو کو چیک کرنا ہے نا، آسان ٹرک دیکھتی ہوں میں آپ سب کو. آپ ایک کام کرنا، اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کیسے بات کرتی ہوں سب سے. جب آپ لوگوں سے ملتی ہو نا، تب اپنا فون ریکارڈنگ پر ڈال دینا، اور آپ پوری جتنی گفتگو ہے نا وہ پوری کی پوری گفتگو کو ریکارڈ کرنا، اور پھر اپنی ریکارڈنگ آپ خود سننا. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کتنی مرتبہ آ او ای کہا، کتنے بیکار کی گفتگو آپ نے کی، کتنے بار آپ نے باتوں کو ریپیٹ کیا. آپ خود اس چیز کو خود کے اوپر ایگزام لے کر دیکھیے، پتا چلے گا کہ ہم کتنی بیکار کی گفتگو کرتے ہیں. بیکار کی چیزیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کی کوئی بال ہوتی ہے نا، جس کا کوئی سر ہوتا ہے نا، جس کے کوئی جڑ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ بہت مضبوط تھا نا، معلوم ہے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات سن لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں وہ بات بیٹھ جاتی، رائٹ. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں فالتو کی باتیں نہیں تھی، غیر ضروری بیکار کا کچرا بھرا ہوا نہیں تھا جیسے آج ہمارے دماغوں میں بھرا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو گھما پھرا کر بات نہیں کرتے، بات کو بنا کر بات نہیں کرتے. آج ہم بولتے نا ابا پٹی کیا زبردست ہے، بات کو 2 منٹ میں یوں پلٹا کے بول دیے نا، کیا بات کو بناتے جی انہوں، سامنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی بولتے نا ہم لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بنا کر نہیں بولتے تھے، کلیئر سمپل، اپنے آپ کو کلیئر کٹ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، ایک دم پلین پیپر کی طرح. اور ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو کاپی بننا ہے، رائٹ. بیسٹ ماڈل اگر میرے اور آپ کے لیے کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیسٹ اینڈ بیسٹ اینڈ بیسٹ. آپ کو برانڈ چاہیے، 1450 سال پہلے زبردست برانڈ مجھ کو اور آپ کو دے دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. فوٹو کاپی بننا ہے مجھ کو اور آپ کو، کیونکہ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فوٹو کاپی کس کو بولتے معلوم ہے؟ جیسا ڈالے، رائٹ. کیسی گفتگو تھی اللہ کے نبی کی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے آپ بتاؤ, کیا مشرکین بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ نبی جھوٹا ہے؟ بولو, دشمنی کرتے تھے, اللہ کے نبی سے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن وہ دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. رائٹ؟ کیا ہمارے دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ آج تو ہم ہر ایک کے پیچھے ایک خاموش بیٹھو جی, ایک نمبر کے جھوٹے ہیں انہوں, ایسے جو بولتے نہیں. اللہ, ہمارے تعلق سے ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ارے انہوں آئے بک 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 شروع کر دیتے. حکمت, دانائی, عقل مندی, بردباری, حلم, کیا واقعی آج ہماری زندگیوں میں ہے؟ درود پڑھ رہے ہیں ہم ان کے اوپر, سلامتی بھیج رہے ہیں ان کے اوپر, نبی کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں ہم, دعوے کرتے ہیں ہم, اور ان کی یہ صفتوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو اور ہم ان کی فوٹو کاپی کہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ فوٹو کاپی تو وہ ہوتی ہے جو ایگزیکٹ ہوتی ہے, اس کے اندر تھوڑا سا بھی فرق نہیں ہوتا. رائٹ؟ اپنے اندر وہ صفت پیدا کیجئے, اللہ کے لیے صفت اپنے اندر پیدا کیجئے. اس کے بعد آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے نا, تو جواب الکلیم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا گیا نا, کم الفاظ میں زیادہ بات سمجھایا کر دیتے تھے, طویل گفتگو نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی نے. آج آپ دیکھ لیجئے جتنے گورے ہیں نا, وہ کیا بول رہے ہیں معلوم؟ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں, ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. آج کون بول رہے ہیں معلوم؟ گورے بول رہے ہیں. اور آج آئیے آ جاؤ نا جی, ذرا دل نہیں لگ رہا, ٹائم پاس نہیں ہو رہا, ذرا ٹھٹی ٹھاٹا کریں گے, آ جاؤ نا. گوروں کے پاس آج جو صفت ہے نا, جس چیز کو انہوں نے ترجیح دی نا, وہ میرے اور آپ کے نبی سے لی انہوں نے. وہ غیر ضروری بات نہیں کرتے, اور اگر ضرورت ہو تبھی بات کرتے ہیں, ورنہ اپنے منہ کو بند رکھتے ہیں, خاموش رکھتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی خاصیت, یہی تھی. اور آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے درمیان بھی جتنا بولنا ہے اتنا ہی بولنے والا اور خاموش رہنے والا, اس آدمی کا رعاب باقی رہتا ہے یا نہیں؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے مجھے. بولیے. کردار کی خوبصورتی ہے یہ, اخلاق کے کردار کی جو خوبصورتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کو جب ضرورت ہو نا تبھی آپ بات کریں, تبھی آپ گفتگو کریں, ورنہ بیکار گفتگو سے خاموش رہنا بہتر ہے نا. ایسے لوگوں کو میں نے بہت کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو غیر ضروری چیزوں کا اپنے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, غیر ضروری چیزوں کا کچرا اپنے ساتھ بھر کے نہیں رکھتے, غیر ضروری بوجھ اپنے اوپر ڈال کے نہیں رکھتے. ایسے لوگوں کو میں نے زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور ایسے ہی لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9th صفت, کردار کی ایک صفت. اللہ کے نبی کمزور سے طاقتور سے, غریب سے امیر سے, بچے سے بوڑھے سے, ہر ایک سے اپنا رویہ ایک جیسا رکھا کرتے تھے. کبھی امیر کو یہ نہیں لگتا کہ میرے امیری کی وجہ سے نبی مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں رہتے ہیں. کبھی غریب کو یہ نہیں لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری غریبی کی وجہ سے میرے ساتھ کم اخلاق کا معاملہ کرتے ہیں. نہیں, کبھی نہیں. صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تھوڑا سا دور کرے. کب؟ جب مشرکین مکہ کے سرداروں کے پاس دین لے کر گئے, دین بتانے کے لیے گئے, تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ غریب لوگوں کو ہم سے دور رکھیں, تب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو اللہ کے نبی کے دل میں صرف خیال آیا, زبان پہ نہیں آیا, ابھی خیال آیا کہ اگر ان لوگوں کو تھوڑا سا دور رکھنے پر یہ لوگ میری بات سن لیں گے تو کوئی بات نہیں. اسی وقت اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. قرآن میں اللہ کو بالکل بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنا رویہ ہر ایک کے ساتھ الگ رکھیں. گلاب کا پھول ہوتا ہے نا, گلاب کا پھول اگر امیر کے پاس ہوتا ہے تو زیادہ خوشبو دیتا ہے, اور غریب کے پاس ہو تو کم خوشبو دیتا ہے. کبھی آپ نے سنا؟ ہاں, نہیں نا. ہمارا رویہ بھی بالکل ایسے ہونا چاہیے. ہر ایک کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے, احسان والا ہونا چاہیے, محسن بننا چاہیے مجھ کو اور آپ کو رویے میں. آج رویے کی وجہ سے کتنے تعلقات نہیں ٹوٹ رہے بتائیے مجھے. ہاں, سامنے دونوں لوگ ہیں اور دونوں کے ساتھ آپ کا رویہ الگ الگ ہے. اللہ اکبر.
اذان کے بعد کنٹینیو کریں گے. یس, کہاں تھے ہم لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفت کے پاس؟ ہر ایک کے ساتھ اپنے رویے کو بیلنس والا رکھتے تھے. ٹھیک ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, سامنے والا اس بات کی گواہی نہیں دیتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ معاملہ الگ ہے اور آپ کے ساتھ معاملہ الگ ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے, کیونکہ ہم کس کے امتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اس کے بعد کی صفت لکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ برائی کرتے تھے اور نہ برائی سنتے تھے. ٹھیک ہے, اگر یہ بھی صفت آ گئی نا, بہت گناہوں سے بچ جائیں گے ہم. نہ اللہ کے نبی غیبت کرتے تھے, نہ غیبت سنتے تھے, نہ جھوٹ بولتے تھے, نہ جھوٹی باتیں سنتے تھے. ٹھیک ہے, ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سچائی ہوا کرتی تھی, اور اس کی گواہی دشمنوں نے بھی دی. دوست تو دیں گے, دوستوں کیونکہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں, دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا. انہوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے نبی اپنی زبان پر کبھی جھوٹ کو اختیار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کبھی ہماری زبانوں پر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, کبھی ہماری زبان میں دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے. اب ایک بات کریں اور بعد میں ایک بات کریں, اپنی باتوں کو پھیر کر بات کریں, گھما کر بات کریں. آج کیا بول رہے, عورتوں میں یہ صفت پیدا ہو رہی اور ہو چکی, اور اپنے آپ کو مہان سمجھا جا رہا. فلاں بندی ہوتی کوئی باتوں کو کیا گھما کے کرتی, اپنا مقصد بھی نکال لیتی, بات بھی معلوم ہو جاتی اور سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا. بہت بڑی صفت سمجھی جا رہی ہے آج. یہ نہیں, اللہ کے نبی ایک دم سمپل, کلین, کلیئر, پلین پیپر کیسا ہوتا ہے؟ پلین پیپر کو اگر دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, ابھی قرآن ہے, قرآن کے پیپر سے ہم دیکھ سکتے ہیں نا اس کے پہ کیا ہے کیا نہیں ہے. رائٹ, دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا انسان اس بات کی گواہی دے سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کتنے کلیئر کٹ ہے, کوئی دوغلا پن نہیں, کوئی دوہری بات نہیں. اب ایک بات بولے اور بعد میں ایک بات بولے, اپنے آپ کو ہیرا پھیری کے جال میں نہیں ڈالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آج ہم ڈال چکے ہیں. تو اپنے اندر یہ صفت کو پیدا کیجئے. یہ کچھ صفات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور گفتگو کے کردار کے آئینے میں جو میں نے آپ کے درمیان رکھی. اس کے بعد آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے کیا گئے, ہے نا, اتنا سب کچھ تھا, تو اللہ کے نبی کرے کیا, ریزلٹ سب سے امپورٹنٹ ہے نا. آپ نے کیا کیا پڑھا, کتنی کتابیں پڑھی, یہ معنی نہیں رکھتا, بلکہ آپ کے امتحان کے بعد آپ کا جو ریزلٹ آتا ہے نا وہ معنی رکھتا ہے. آپ نے دن پورا دے کر رات پوری جاگ کر محنت کی, یہ محنت آپ کی کب بتائے گی؟ جب ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گا. صحیح ہے نا, رائٹ. نتائج آپ کی محنت کو واضح کرتے ہیں نا, بتاتے ہیں نا. ریزلٹ آپ کی محنتوں کو بتاتا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر کے گئے, کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے, جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی تھی, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا غلبہ دین کے لیے, اور دین غالب آ چکا تھا. رائٹ, فتح مکہ کے بعد 23 سال کی زندگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کی گواہی دے چکے کہ اب دین غالب آ چکا. رائٹ, جو کام دیا گیا تھا وہ کام پورا کر کے گئے. وہ قوم جس کے اوپر قیصر اور خسرا کی حکومتیں بھی حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی, اس قوم کو بدل کے رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی جاہل, اتنی خراب جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی وہ عرب کی قوم, دنیا کے سامنے اللہ کے نبی نے ان کو ہیرا بنا دیا, چمکتا ہوا ہیرا. اللہ اکبر. جن کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا, آج ہر ایک کی زبان پر انہی کے نام. یہ کام کر کے گئے, پرانی عادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا کے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد پورے کے پورے مکے کے لوگ بت پرستی میں ڈوب چکے تھے نا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگیوں سے شرک کو ہٹا کر توحید کی محبت ڈال کے گئے. اللہ اکبر. یہ کر کے گئے میرا اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجھ کو اور آپ کو بھی یہ کرنا ہے. واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہے نا, اس کے اندر واقعی یہ طاقت ہے. اگر اس پرکشش انداز میں اگر ہم رکھیں تب اس کے اندر آئے گی وہ کیفیت. اگر ہم واقعی صحیح انداز میں اگر لوگوں کو بتائیں نا, ایک حدیث پر لوگ بدعتوں کو چھوڑ دیں, ایک حدیث پر لوگ شرک کو چھوڑ دیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر, قرآن کی آیتوں کو سن کر اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں, اور جو نہیں بدلتے ان کے دلوں میں حسد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مکے کے اندر ہم جانتے ہیں ابو جہل, ابو لہب, یہ لوگ ایمان نہیں لائے کیونکہ ان کے حسدوں کی وجہ سے, ان کے وہ حاسد پن کی وجہ سے وہ لوگ دین سے دور رہے. ورنہ ایک سلیم الفطرت انسان کبھی اچھائی سے دور نہیں رہ سکتا, کبھی نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے گئے, کیا دین کو غالب کر کے گئے, پہلا کام. دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر کے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے اندر جنت کی لالچ اور جہنم کا ڈر بٹھا کے گئے. جنت کی لالچ میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے دنیا کو کیا کیا, چھوڑ دیا. دنیا کی کوئی اہمیت تھی صحابہ کی نظر میں؟ دنیا کی دولت کی, دنیا کی شہرت کی کوئی اہمیت تھی؟ سوری, کوئی اہمیت نہیں تھی. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر کا پورا سامان اٹھا کے لے کر آئے ایک جنگ کے لیے, سب کچھ اٹھا کے لائے. اور پوچھا گیا کیا چھوڑ کے آئے, تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان پورا کا پورا کیا کرے, اللہ کے دین کے لیے اٹھا لائے. جو کچھ تھا اس کو آدھا آدھا ڈیوائڈ کر کے لے کر آئے. دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی. کس وجہ سے؟ جنت کی لالچ کی وجہ سے, جہنم کے ڈر کی وجہ سے یہ کر کے گئے میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کیا کہتا ہے مجھ کو اور آپ کو, جو چوتھا پارا ہے نا, اس کی پہلی لائن کیا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. اور ہم جانتے ہیں صحابہ نے اس کی مثالیں پیش کی. اپنا پسندیدہ باغ دے کر چلے گئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیسٹ باغ, مدینے کا سب سے خوبصورت باغ, سب سے زیادہ پھل دینے والا باغ. آیت آئی, سنے اور اس پر عمل کر لیے. آج ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر, اللہ کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جان اور مال تو بہت دور کی چیز ہے. 2 گھنٹے اگر ہم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں ہم سچے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کر لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے گئے, صحابہ کے اندر یہ صفت ڈال کے گئے, اس کی مثالیں مجھ کو اور آپ کو دے کر گئے. تیسری چیز اللہ کے نبی کیا کرے, کر کے کیا گئے میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی محبت آہستہ آہستہ نکالی, اور اس دنیا کی محبت نے کس کی محبت ڈالی, آخرت کی محبت کو ڈالا. آہستہ آہستہ نکالے اللہ کے نبی, آہستہ آہستہ. بات آئی سمجھ میں؟ کسی کے اندر کوئی برائی ہو تو وہ ایک دم کبھی نہیں چھوڑے گا. میرے اور آپ کی نبی کی یہ صفت مجھ کو اور آپ کو پیدا کرنی ہوگی. آہستہ 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 وہ برائی ختم ہوگی. شراب پینے والا آدمی کو اگر آپ ایک دم اگر آپ شراب چھوڑنے کے لیے بولیں گے نا, وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اگر وہ 4 ٹائم پیتا تھا نا تو اس کو 3 ٹائم پینا پڑے گا. 1 ٹائم کی عادت چھوٹے گی اس کی, 3 میں پھر 2, 2 میں پھر 1, 1 میں پھر پوری کی پوری طرح ختم. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جب شراب کا ذکر کیا نا, تو پہلے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے آپ اس کے قریب مت جاؤ. پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نماز کی حالت میں, یہ شراب کی حالت میں نماز مت پڑھو, نمازیوں کے قریب مت جاؤ, نماز کی حالت میں مت آؤ اگر تم شراب پیتے ہو. تو صحابہ نے کیا کیا, اپنے آپ کو نمازوں کے وقت پہ ان چیزوں سے روکے رکھا. آہستہ 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 کر کے پھر آیت نازل ہو گئی کہ اب شراب حرام ہے, تم شراب نہیں پی سکتے. تو اتنی پرانی عادت صحابہ کی چھوٹی نہیں چھوٹی. مدینے کی گلیوں میں روڈ پوری بھری ہوئی تھی, روڈوں پر بہ رہا تھا شراب. جیسے ہی آیت سن لی, اڑیل دیا تمام کی تمام جتنے چیزوں میں, جتنے ان کے پاس جو گھڑے تھے یا جو بھی تھے جس میں شراب بھرا ہوا تھا, پورے کے پورے لڑکا تھے.
اللہ اکبر. بات آئی سمجھ میں؟ آہستہ آہستہ سامنے والے کی برائی اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ ختم کیجیے, ورنہ ایک دم اگر آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے یا وہ آپ سے دور ہو جائے گا یا آپ اس سے دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور آپ کو کیا دے کر گئے, کیا کر کے گئے اللہ کے نبی نے مجھ کو اور آپ کو بیلنس دین دیا. اب اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم کو, بیلنس دین دیا. عیسائیوں کی طرح, کرسچنز کی طرح رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا کہ جاؤ جا کے جنگلوں میں رہ جاؤ یا جا کر اپنے آپ کو ننس بنا لو, زندگی کے ہر رشتے سے اپنے آپ کو دور کر لو, شادی مت کرو, بچے پیدا مت کرو, ان کی تربیت نہ کرو, کچھ بھی مت کرو. رہبانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو اس دین میں نہیں دیا, اور نہ یہودیوں کی طرح سختی مجھ کو اور آپ کو دی, بلکہ بیلنس دین دیا. بیلنس دین, دین اور دنیا. اللہ کے نبی نے آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی تو دنیا کو ختم نہیں کیا, دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیا. ساتھ لے کے چلنا ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آخرت, یہ دنیا بہترین سواری ہے ایک مومن کے لیے جو اپنی آخرت کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. بہترین سواری ہے دنیا. مومن اس دنیا کی ہر چیز کو آخرت کو بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. آج ہمارے پاس دیندار لوگوں کا کیا تصور ہے؟ دوپٹہ ایک کلر کا, شرٹ ایک کلر کا, شلوار ایک کلر کا, بڑی اوڑھنی باندھ کے, اپنے آپ کو پوری طرح جھکا کے, ہاں جی بولیے, بال پورے بکھرے ہوئے, میلے ویلے ویسی حالت میں. نہیں دیندار ہے انہوں, ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, بھی ماڈریٹ نہیں رہتے انہوں. سوری, یہ دین کا کانسیپٹ مجھ کو اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے. معلوم ہے آپ کو, دنیا کو استعمال کرتے کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سردار ملنے کے لیے آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باڈی پر پہنے ہوئے وہ جو پیوند لگے ہوئے جو کرتا تھا نا, اس کو چینج کر لیتے اور ایک زبردست کرتا پہن لیتے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت اچھا خوبصورت کرتا تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اگر کوئی ایسے سردار وغیرہ اگر آتے تو اپنے آپ کو قابل کشش بناتے. اپیرینس ہم اختیار کریں گے, اپنا ظاہر کو ہم بہتر کریں گے, کس کے لیے؟ آخرت کو بنانے کے لیے. اپنے آپ کو پوری طرح دنیا سے دور رکھیں گے نا تو یہ اسلام مجھ کو اور آپ کو کانسیپٹ نہیں دیتا. میں لڑکیوں کو بھی کہتی ہوں, تمام ماؤں کو بھی کہتی ہوں, اکثر یہ ہمارے پاس کانسیپٹ ہے, بہت غلط کانسیپٹ ہے, معذرت کے ساتھ میں کہوں گی لیکن بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ شادی سے پہلے ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں, سنوارتے ہیں, ہے نا, ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی شادی ہوئی سب ہو گیا نا جی, ختم. نہیں, ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر رکھیے. آپ کو دیکھ کر دین سیکھیں گے لوگ. ارے یہ کیسے باجی ہے جی, شلوار ایک پہنتے, شرٹ ایک پہنتے, اوڑھنی ایک کلر کی پہنتے. ہمارے کو تو ماڈریٹ رہنے کی عادت ہے بھائی. نہیں, آپ اچھا پہنیے. یہ نہیں بول رہے کہ ہر بار نیا پہنیے, نہیں, بہتر پہنیے, عمدہ پہنیے, اچھا پہنیے. لوگوں کو دین سکھانے کے لیے. آپ دین کے شہدائی ہے, آپ کو دیکھ کر لوگ دین سیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آپ کو کلین رکھتے تھے نا. اللہ کے نبی جب بات کرتے تو کیا منہ سے بدبو آتی تھی؟ مسواک کرتے تھے, ہمیشہ اپنے دانتوں کو نیٹ رکھتے تھے, اپنے چہرے کو صاف ستھرا رکھتے, اپنے بال ہمیشہ بنا کے رکھتے تھے, بکھرے ہوئے نہیں رہتے تھے. آج ہم کیسے پوری بسان دی حالت میں, پورے پسینے کی بدبو, ہے نا. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اس کی. آج لوگوں کے سامنے کیسا تصور آ گیا معلوم ہے؟ اگر ایک کوئی کمپلین لکھانے کے لیے ایک عیسائی جاتا ہے اور ایک کوئی مسلمان مولانا چاہتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے آپ دیکھ لیجئے. اور ایک جدی جاگتی تصویر میں آپ کو دے رہی ہوں. کمپلین لکھانے کے لیے اگر کوئی پولیس اسٹیشن گئے تو پوپ کس طرح جاتا ہے؟ نیٹ وائٹ, اس کے کپڑوں میں صاف ستھرا, خوشبو لگا کر زبردست انداز میں جاتا ہے اور بیٹھتا ہے. اور اس کے بازو دوسرا ایک مسلمان اگر کوئی بیٹھتا ہے تو کیسے؟ ٹوپی لگی ہوئی, بالا ادھر سے ادھر, منہ میں پان, ایک شال, ہے نا,
پیروں میں دیکھے تو چپل پہ پوری دھول. آج مجھے بولیے مسلمانوں کی کتنی چپلیں صاف اور ستھری ہوتی ہیں؟ ہاں بولیے مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب نکلتے تو عطر لگا کر صاف ستھرا, ہمیشہ اپنے جیب میں اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ مسواک کو رکھا کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ, اللہ اکبر, اپنے آپ کو قابل کشش بنائیے آخرت کو بنانے کے لیے, دنیا کے اندر اپنا نام دکھانے کے لیے نہیں. بات آئی سمجھ میں میری؟ ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے رکھیے, ایسے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ دین سیکھیں. آپ دیندار ہیں تو سب سے پہلے انفارمیشن آپ کے پاس آنی چاہیے, آپ کو اتنا اپڈیٹ ہونا چاہیے. میں اپنے ٹاپک کے اختتام پر ہوں, آخر کی طرف ہوں. بات آ رہی سمجھ میں؟ بہت اہم چیزیں لڑکیوں کے لیے, تو بہت اہم چیزیں شادی شدہ کے لیے اور زیادہ ضروری ہے. شوہر کے لیے بیچاری نہیں بنتی, نہیں سنورتی, لیکن شادی میں گئی تو ایک نمبر ہیروئن سے بڑھ کر دکھتی انہیں اب کچھ تو بھی. گھر میں بننا, ماں ہیروئن گھر میں بن کے رہیں, گھر میں زبردست بن کے رہو, اپنے آپ کو اتنے خوبصورت بناؤ کہ سامنے والے کے لیے جو سامنے کی جو مثالیں دی جائے نا وہ بھی کم پڑ جائے. اللہ نے جو حدود دی ہے نا وہ حدود کے اندر رہو, آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی خوبصورتی باہر آنے جانے والے درندوں کے لیے نہیں ہے, آپ کی خوبصورتی اللہ نے آپ کے محرمات کے لیے بنائی ہے, تو آپ کے محرمات کے سامنے آپ رہیں. آپ کے محرم اس بات کی گواہی دے میری بیوی بہت خوبصورت ہے, میری بہن بہت زبردست اچھے صاف ستھرے انداز میں بہتر انداز میں رہتی ہے, میری بیٹی بہت ماڈریٹ رہتی ہے اسلام کے ساتھ. یہ باپ گواہی دینا چاہیے, یہ بھائی, یہ بیٹا, یہ شوہر گواہی دینا چاہیے, میری ماں بہت اچھے طریقے سے رہتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے ساتھ. وداؤٹ اسلام ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وتھ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے کیا کرتی تھی؟ ان سے پوچھا گیا کہ اے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے چہرے پر کیا لگاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شہد اور ککڑی یہ دونوں کا زیادہ استعمال کرتی ہوں. بات آئی سمجھ میں یہ بات رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو خوبصورت بنائیے, قابل کشش بنائیے. یہ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. میرے اور آپ کے امہات المومنین اپنے آپ کو قابل کشش بنایا کرتے تھے, مگر غیروں کے لیے نہیں, محرمات کے لیے. ہم خواتین ایک دوسرے کے سامنے جتنا اللہ نے ستر کا مجھ کو اور آپ کو حکم دیا اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہم بھی ماڈریٹ رہ سکتی ہے. پہچان والی عورتوں کے سامنے کوئی پردے کا قانون نازل نہیں ہوتا. جو ایک دوسرے کو جانتی ہے, ایک دوسرے کو جو جانتی ہے, گھر کو آتے اور جاتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نازل کر دیا. جان پہچان والی عورتوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. پردہ نہیں ہے مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ اور پیٹ کھلا رکھ کر بیٹھ جایا جائے, نہیں. ستر کی حفاظت کے ساتھ آپ اپنی خوبصورتی بتا سکتی ہیں ان لوگوں کو جو آپ کے پہچان والی ہے. بات آئی سمجھ میں؟ ہاں. اس کے بعد آئیے پانچویں چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر کے گئے؟ مجھ کو اور آپ کو حلال اور حرام, مباح اور ممنوع, یہ کلیئر کٹ گائیڈ لائن دے کے گئے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, ممنوع کیا ہے, مباح کیا ہے, یہ سب چیزوں کو بتا کر کلیئر کٹ گائیڈ لائن. یعنی اب اس کے اندر ہم کو کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. شادی کیسے کرنی ہے, خرید اور فروخت کس طرح کرنا ہے, کاروبار کس طرح کرنا ہے, کیا پہننا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیسے رہنا ہے, آپ کی زندگی کی ہر گائیڈ لائن مجھ کو اور آپ کو دے دی گئی. یہ کر کے گئے میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اور کیا کریں؟ چھٹویں چیز آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دشمنوں کے خلاف اپنے جھنڈے کو بلند کیا. کس چیز کا؟ جہاد کا. اسلام کے دشمن کی دل میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. دوستوں کے لیے دل قربان, دشمنوں کے لیے ان کے دل کو بات آئی سمجھ میں؟ دشمنوں کے لیے ہمارے دل کو سخت رکھنا, اور مسلمان چاہے وہ کہیں پر بھی رہتا ہو اس کے لیے دل میں عزت, محبت, وفاداری
یہ اصول ہے میرا اور آپ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا, کئی علاقوں کو فتح کیا, ان کو اسلام کی دولت ملی اور وہ لوگ اس زمین پر سرخرو ہوئے, ہم جانتے ہیں, ہے نا. اب جو لوگ اسلام کی بات نہیں مانیں گے, اسلام کے خلاف جا کر کام کریں گے, ان سے تو ہم کو لڑنا پڑے گا. جو سامنے سے آ کر لڑائی لڑے اس کو تو بولنا پڑے گا, ہے نا. تو یہ کچھ صفتیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو اپنے پریکٹیکل نمونے سے دی. رائٹ, یاد رکھنا. اب ہم درود پڑھتے ہیں نا, اتنا سب کچھ سننے کے بعد بات آئی سمجھ میں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو اپنے کردار کے ذریعے ہم کو ثبوت پیش کرنا چاہیے. درود کا مطلب ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی لو یو. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت کرتے تو ہم آپ سے کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بے مثال ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کردار سب سے اونچا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بیسٹ ماڈل اگر ہے تو وہ آپ ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے عزت ہے تو آپ کے لیے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے الفاظ ہمارے لیے سب سے زیادہ پریورٹی میں معنی رکھتے ہیں. یہ درود کا مطلب, دعا دینا, محبت کرنا, شکریہ ادا کرنا, ان کے احسانات کا احساس اپنے دل میں رکھنا. کتنے احسانات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر اللہ کے نبی قربانی نہ دیے ہوتے تو میں اور آپ آج مسلمان نہیں ہوتے. لکھ کے رکھ لیجئے اس بات کو. قربانیاں, درود پڑھتے نا اللہم صلی علی, تو وہ احساس ہمارے اندر جاگنا چاہیے, میرے نبی کیسے تھے, میرے نبی نے مجھ پر کتنے احسانات کیے, میرے نبی نے سب سے پہلے مجھ کو میرے رب سے جوڑا. اللہ اکبر. اگر ایک بچہ گم جائے اور اپنے ماں کے لیے بہت پریشان ہو اور ہم اس کو اگر اس کے ماں باپ تک پہنچا دے تو بچہ کبھی اس کو ملانے والے کا احسان بھولے گا؟ میں اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان؟ جب درود پڑھے نا اللہم صلی علی محمد تو وہ احسان ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. میرے نبی نے مجھ کو میرے رب سے جوڑا, میرے رب سے جوڑا, سب سے بڑا کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے نبی نے مجھے جوڑا تو میرے نبی کے اندر یہ صفات ہے. میں درود پڑھتی ہوں, شکریہ ادا کرتی ہوں, دعا کرتی ہوں, محبت کرتی ہوں, محبت کا دعویٰ کرتی ہوں, تو میرے نبی کو میں جانتی بھی ہوں وہ کون ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت معنی رکھتا ہے. اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے نا, درود ابراہیم, یہی ایک سنت سے ثابت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہی ایک درود قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ سیدنا, مولانا, محمدنا, شفینا, آنا, وانا, جتنا بھی ہے نا وہ کچھ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں اپنے یا اپنے مائکے کی یا اپنے سسرال کی بات سوری آپ کے درمیان نہیں رکھ رہی, میں قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کے درمیان رکھ رہی ہوں. صرف درود ابراہیم ہی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. مجھ کو اور آپ کو جو درود پڑھنا ہے وہ یہی ہے. اور جو چھوٹا درود ہم کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. اگر ہم مکمل نہیں پڑھ سکتے تو اتنا بھی پڑھیں گے تو وہ بھی درود میں ہی شامل ہوگا. اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہم نے جان لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, ان کے کردار کے آئینے میں کچھ جو جھلکیاں میں نے آپ کے درمیان رکھی. امید کرتی ہوں کہ یہ جھلکیاں میرے اور آپ کے بدلنے کے لیے کافی ہوگی, میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب آئیے اس کی فضیلت کا ایک دو فضیلتیں آپ کے درمیان رکھتی ہوں, پھر ایک انشاءاللہ ایک مثال آپ کے درمیان رکھ کر اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں. دو فضیلتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی 10 مرتبہ اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہے, 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں, اور 70 فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. ایک اور حدیث, اگر کوئی صبح اور شام 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام اللہم صلی علی محمد, حسن مسلم میں آپ دیکھ لیجئے آخری یہی ہے,
صبح شام کے اذکار میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 رحمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو کوئی صبح اور شام مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ کل قیامت کے دن میرے شفاعت کا مستحق ہوگا. اللہ اکبر. ایک صحابی آئے اور آ کر مسجد نبوی میں اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے صحابی رک جاؤ, ابھی رک جاؤ. آپ جو دعا کر رہے ہیں نا اس طریقے سے, یہ طریقہ نہیں ہے دعا کرنے کا. پہلے تو اللہ کی حمد بیان کر, اس کے بعد درود پڑھ, اس کے بعد تجھے جو مانگنا ہے وہ مانگ لے. تو صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین کی حمد کے بعد کیا میں ایک حصہ درود پڑھ کر 3 حصے اپنے لیے دعا کر لوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تو درود زیادہ پڑھے تو اور بہتر ہے. ایسا ہی حدیث ہے یہ. اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی اگر میں ہاف آف کر دوں, آدھا درود پڑھوں میری دعا میں اور آدھا میری باتیں مانوں, اللہ رب العالمین کو کہوں, تو کیا یہ بہتر ہوگا؟ کیا یہ کافی ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں, اور زیادہ اگر درود پڑھ لے تو تیرے لیے بہتر ہے. اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 حصہ یعنی 3 حصے اگر میں درود پڑھ لوں اور 1 حصہ اگر دعا کر لوں تو بہتر ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پورا درود پڑھ لوں تو کیا یہ کافی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین تجھے ہر غم, ہر مشکل سے نجات دے گا. اللہ اکبر. جب آپ کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں نا, اپنی زندگی بھر کے جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات کو ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے اور اللہ کی تعریف کر کے صرف دل سے بار بار صرف درود ابراہیم پڑھے. آپ درود پڑھے, بار بار درود پڑھے. اللہ تمہیں تمام معاملات کو جانتا ہے نا, پھر دیکھیں آپ کے دل کو کیسا اطمینان اور سکون ملے گا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا, ہر چیز جانتا ہے میری اور آپ کی, ہر چیز. یہ کام مجھ کو اور آپ کو کرنا ہوگا. کتنی فضیلتیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی فری ٹائم ہو اس وقت اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. درود ہم کو پڑھنا چاہیے. مثال دیتی ہوں میں آپ کو, شیخ صالح المقسمی, یہ دائی ہے, بہت بڑے دائی ہے اس وقت کے عرب کے, ایک بہت بڑے دائی مانے جاتے ہیں صالح المقسمی. ان کی ہارٹ سرجری تھی, ٹھیک ہے, ہارٹ سرجری معلوم ہے نا؟ ہاں. ان کے جو بلاک سے دل کے جو نالیاں وہ بلاک ہو چکی تھیں, بلاکیج آ گیا تھا ان کے دل میں, ہارٹ میں. سرجری کے لیے گئے, کرٹیکل سرجری تھی تھوڑی سی ان کی. سرجری کے لیے گئے, سرجری ہو گئی. سرجری ہونے کے بعد جب چیک کیا گیا سب کچھ ہو گیا اچھا. تھوڑی دیر کے بعد جب چیک کرے تو پھر سے بلاکیج آ گیا. اور پورے ڈاکٹرز جب بھاگنے لگے ایکوپمنٹس پورے کے پورے لانے کے لیے, سامان لانے کے لیے, صالح المقسمی پوچھتے کہ اب کیا ہوا, سرجری تو پوری مکمل ہو چکی. تو ڈاکٹرز کہتے کہ نہیں آپ کی سرجری تو پوری اچھی طریقے سے مکمل ہو چکی تھی, لیکن پھر سے بلاکیج آ رہا ہے, لہٰذا ہم کو ڈبل پھر آپریشن کرنا پڑے گا, پھر سرجری کرنی پڑے گی. یہ خود اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں. وہاں پر قریب میں ایک نرس موجود تھی اور اس نے کہا کہ یا صالح اللہم صلی, کہو درود پڑھو. اور صالح المقسمی کہتے کہ میں درود پڑھنا شروع کر دیا. جب ڈاکٹرز واپس آئے, واپس آنے کے بعد مجھے چیک کیا تو وہ کہتے کہ پریشان ہو گئے ڈاکٹرز کہ یہ کیا ہو گیا, ابھی بلاکیج تھا اور وہ بلاکیج چلے گیا. صالح المقسمی کہتے ہیں کہ مجھے تب سمجھ میں آیا کہ اس درود کا کیا مطلب ہے. لائف ایگزامپل. دل پریشان ہے, کبھی غم میں ہے, کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا, آپ پریشان ہو, اپنی زبان پر درود کو جاری کر لو, پھر دیکھو دل کو کیسے سکون ملتا ہے. بلاکیج کھل گیا. لائف ایگزامپل آپ کے سامنے, زندہ جیتی جاگتی مثال ہے. کبھی آپ کے ہاتھ کپکپا رہے ہو, پیر لڑکھڑا رہے ہو, دل کانپ رہا ہو, اپنی زبان سے کہو, دل سے کہو اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. اللہ آپ کے تمام حالات کو بہتر کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے یہ. اللہ ہر غم, ہر پریشانی, ہر مشکل سے آپ کو دور کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. درود کا مطلب صرف
مائکوں میں بلند آواز سے سلام بھیجنا, الگ الگ الفاظ کے ذریعے اللہ کے نبی کو پکارنا, یہ درود کا مطلب نہیں ہے. درود کا مطلب یہ پورا ہے جو میں نے آپ کے درمیان رکھا آج اس درس کے ذریعے. بات آئی آپ سب کو سمجھ میں؟ اب درود اور سلام کا مطلب کیا ہے؟ درود ان پر اور سلام ان پر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ زور سے پورا کا پورا درود ابراہیم پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی زندگی کے تمام مسائل کو حل کر دے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی اللہ ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے. ہمارے تمام معاملات کو اللہ بہتر اور سہل انداز میں اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے. آمین. ہماری زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں جو ہم جانتے ہیں, جو ہم نہیں جانتے, اللہ اپنی اس قدرت سے ان کو حل کر دے. آمین. ہم سب کو اللہ رب العالمین قرآن کی سمجھ, اس کا فہم عطا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہماری سیرتوں میں ڈھالنے والا بنا دے. ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. واقعی سچے دل سے محبت کرنے والا بنا دے. ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. آمین. ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے والا بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.